برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ 712 میں محمد بن قاسم ملتان اور سندھ میں آئے۔ پھر مختلف ادوار میں محمد سلطان غزنوی، سلطان محمد شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک اور اس کے علاوہ علاء الدین خلجی اور محمد تغلق نے اپنے دور حکومت میں مسلم اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کی حکومت کی صورت میں جاری رہا۔ 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں سلطان محمد ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر 1483 میں فرغانہ موجودہ ازبکستان میں واقع ہے میں پیدا ہوا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو کہ فرغانہ کا حاکم تھا۔ عمر شیخ ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تھا۔ بابر کی والدہ قتل نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت و جرأت ملی تھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیر کے ہیں۔ بابر کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت اور تعلیم میں خاص توجہ دی۔ اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شعر گوئی بھی سکھائی۔ شخصی تربیت میں اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں لکھا ہے کہ جرأت اور مشکل وقت میں خود مختاری کو برقرار رکھنے کا سلیقہ انہوں نے انہی خطوں سے سیکھا۔ بابر نے خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور شاہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ 1494 میں بابر ابھی 11 برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری ہی میں اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بابر کی تمام عملی زندگی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز کیا، ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے۔ ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان تھا۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک قائم رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ سمرقند امیر تیمور کا پایہ تخت تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھی جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہٰذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی اور جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر پھر قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑا مگر اس ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار کو فتح کیا۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقے کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی طرف بڑھا۔ اس دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک منظم فوج تھی، دوسرا توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا۔
جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے جنگی ہتھیاروں تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا سنگا بھی شامل تھا۔ رانا سنگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امور تمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور اس کے جانے کے بعد جو بحران پائے گا اسے فائدہ اٹھا کر وہ راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کے فیصلے سے رانا سنگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ کنھوا کی کامیابی کے بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا۔ یہاں رنگا سنگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندیری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے بھی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بابر نے اس کو گھاگرا کے مقام پر شکست سے دوچار کیا۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ 1530 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ مغلیہ سلطنت کا اگلا چشم و چراغ کون تھا؟ دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ پارٹ کا۔